پچھلے جمعے میں ہم نے ایک موضوع شروع کیا تھا کہ 7 خوش نصیب انسان قیامت والے دن وہ ہوں گے جنہیں اللہ کے ہاں عرش کا سایہ ملے گا۔ تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَقُولُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْعَرَقِ، ہر بندہ قیامت والے دن اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا انسان اپنے اعمال کے مطابق۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمِنْهُم مَّن يَكُونُ إِلَىٰ كَعْبَيْهِ، ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جو اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، ٹخنوں تک اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ فَمِنْهُم مَّن يَكُونُ إِلَىٰ رَكْبَتَيْهِ، ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اپنے ٹخنوں تک، گھٹوں تک، اور گھٹنے بھی کہا گیا، گھٹنوں تک۔ اور فَمِنْهُم مَّن يَكُونُ إِلَىٰ حِقْوَيْهِ، اور ایسے لوگ بھی ہوں گے اپنی کوکھ تک یعنی پیٹ تک اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اور پھر فرمایا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے وَمِنْهُم مَّن يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ إِلْجَامًا، کئیوں کا پسینہ انہیں لگام دے رہا ہوگا، یعنی اشارہ کیا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہاں تک اس کا پسینہ ہوگا، یعنی منہ تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ آپ اندازہ لگائیں کتنا ہولناک دن ہوگا، کتنا وحشتناک دن ہوگا، کتنا سخت ترین دن ہوگا۔ تو نبی مہربان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہولناک دن، اتنا سخت ترین دن، اتنا گرم ترین دن۔ اللہ اکبر۔ آدمی سب دنیا کی دولتیں دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کوئی آرام دہ جگہ مل جائے، گرمی کی شدت ہو، کوئی دور دور تک کوئی سایہ نہ ہو، ہم سایہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو نبی مہربان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ تو 7 خوش نصیب لوگ ایسے ہوں گے کہ اللہ کے ہاں انہیں عرش کا سایہ ملے گا اس دن کہ اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ تو 7 آدمیوں کو سایہ ملے گا۔ کوئی یہ سمجھو کہ 7 خصوصیات رکھنے والے جن کے اندر یہ 7 صفات پائی جاتی ہیں، کون کون سے؟ ہر مسلمان یہ طلبگار ہے کہ اس میں اللہ میں بھی ہوں، اللہ ہم سب کو سائے میں جگہ نصیب فرمائے، لیکن اس جیسی صفات پیدا کرنی چاہیے۔ نمبر 1 الامام العادل، پہلا عادل منصف بادشاہ جس نے اپنی ذات سے
اور یہ چند صفات ہم نے پچھلے جمعے میں بیان کر چکے. اللہ ہمیں منصف حکمران نصیب فرمائے. لیکن اعمالکم و اموالکم، جیسے تم ہو ایسے حکمران بھی. اپنے اعمال ہمیں اللہ درست کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ورنہ بادشاہ کی نیت خراب ہو نا، نیت خراب تو اس کی بے برکتی پوری عوام پہ پڑ گئی. ایک واقعہ لکھا ہے حکایت کے اندر کہ ایک بادشاہ جنگل میں گم ہو گیا، شکار کے پیچھے بھاگتا رہا، آخر گم ہو گیا، وزراء سے فوجیوں سے دور نکل گیا، اور پھر اپنی علاقے میں پہنچنے کے لیے 3 دن لگے اسے. کپڑے پھٹ گئے، ٹوپی اوپر سے اتر گئی، ایک بالکل عام سا انسان پھٹے پرانے کپڑے لگے ہوئے اپنے علاقے سے نکلا ایک باغ سے، اور وہ انار کا باغ تھا. ایک نوجوان لڑکا بیٹھا ہوا ہے اور اس کی حفاظت میں بیٹھا. اب بادشاہ نے بڑی طویل 3 دن گزارے تھے، پیاس لگی اور کہا ہے لڑکے اللہ کے بندے مجھے تھوڑا سا پانی چاہیے یا انار کا جوس چاہیے. اب اس لڑکے نے انار کا ایک درخت میں سے ایک انار توڑا اور اسے نچوڑا نا، گلاس بھر گیا. بادشاہ سلامت کے دل میں خیال آیا میری رعایا کے اندر اتنا خوشگوار اتنا لذیذ باغ موجود ہے، میری دسترس سے دور کیسے ہے؟ واپس پہنچوں گا اور اس باغ پہ میں قبضہ کر لوں گا. یہ نیت صرف کی. تھوڑی دیر گزری، پھر تقاضا کیا. لڑکی کا بچے ایک اور گلاس چاہیے. اب گلاس اس نے نچوڑا تو آدھا بھی نہیں ہوا، گلاس آدھا بھی نہیں ہوا. بچے کو کہا بادشاہ سلامت نے، بچے یہ کیا؟ یہ تم نے کوئی دوسرے درخت میں سے یہ پھل توڑا تھا؟ کہا نہیں، اللہ کی قسم ہے اسی شاخ اسی درخت میں سے میں نے یہ انار توڑا ہے. کہا پھر چھوڑا کیوں ہو گیا؟ کہا اس لگتا ہے بادشاہ وقت. اب اسے پتہ نہیں کہ بادشاہ ہے، لگتا ہے بادشاہ وقت کی نیت خراب ہو گئی اس باغ کے لیے. ادھر نیت خراب ہوئی، اللہ نے باغ میں سے برکت کو اٹھا لیا. بادشاہ سلامت دل میں بڑا ملامت ہوا، اوہو میں نے پرائے باغ پر قبضے کا نیت کی، مجھے کیا ضرورت ہے بھائی پرائے باغ پہ قبضے کروں؟ توبہ استغفار کیا دل میں، نہیں میں ایک باغ پرایا ہے، یہ اس کا باغ ہے. توبہ کی، پھر تیسری مرتبہ اس بچے سے کہا پھر مجھے یہ جوس چاہیے انار کا. اب توڑا اور اس میں نچوڑا، گلاس اوپر سے نیچے اڑنے لگ گیا، اتنا بھر گیا. کہا بچی اب لگتا ہے بادشاہ کی نیت درست ہو گئی. تو پہلا شخص وہ انسان ہے عادل بادشاہ. یہ پچھلے جمعے میں تفصیل سے بیان کر چکے ہیں. دوسرا شخص وشاب نشأ بعبادت اللہ، وہ شخص وہ نوجوان جس کی زندگی اللہ کی عبادت میں گزرنے والی تھی، وہ نوجوان جس کی ساری زندگی اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گزری ہے، اللہ کو مناتے ہوئے گزری ہے، وہ نوجوان کل قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. اور بعض یہ بھی کہا بعبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی تربیت اچھے عقیدے پہ ہو،
اللہ کی عبادت پہ ہو، یہ نہیں اچھے عقیدے پہ ہونا، اللہ کی عبادت کرنے میں گزری ہونا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے میں گزری ہو، غیر اللہ کے دربار میں جانے والا نوجوان نہ ہو۔ تھوڑی سی بیماری آ گئی، غیر اللہ کے دربار، غیر اللہ سے امیدیں واپس، اللہ کو راضی کرنے میں وہ نوجوان اپنی زندگی کو گزارنے والا، دنیا میں اگر نوجوان زندگی گزر گئی، قیامت والے دن اللہ اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، وہ نوجوان۔ اور تیسرا شخص وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ فرمایا وہ شخص جسے بڑے عہدے اور منصب والی عورت، جمال والی عورت، حسین و جمیل عورت گناہ کی طرف بلائے نا، اور وہ جواب کہے انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ یہ بڑا امتحان ہوتا ہے۔ ایک دو صاحب جمال ہے، خوبصورت ہے، دوسری اس کے اندر کمال یہ ہے کہ عہدے اور منصب والی ہے، انسان مجبور ہوتا ہے۔ تسلی کے لیے اللہ نے قرآن میں نازل کر دیا، فرمایا وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، حسن آیا نا، حسن جمال آیا نا، ساتھ امتحان بھی آیا۔ اللہ نے فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا۔ عام آدمی بھی جوان ہوتا ہے، جوانی کو پہنچتا ہے، بچہ جب جوان ہوتا ہے جوانی کو سردوں کو پہنچتا ہے، کیا کمال ہوگا، اللہ کا پیغمبر ہے، پھر اللہ کا پیغمبر بچپن ہی سے خوبصورت ہوتا ہے، کمال والا ہوتا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کتنے کمال والے، کتنے جمال والے۔ ساری کائنات کے اندر اللہ نے حسن جو بنایا اس کا آدھا حصہ کیا، آدھا حصہ یوسف علیہ السلام کو دیا اور آدھا حصہ کائنات میں پھیلا دیا، اتنا حسین۔ جب وہ جوانی کو پہنچنے لگے، اللہ کریم نے فرمایا ہم نے انہیں حکمت بھی دی عطا فرمائی اور علم کی دولت سے نوازا، علم نبوت۔ حضرت یوسف علیہ السلام پہ 4 مجبوریاں آئیں، 4 مجبوری۔ پہلی مجبوری جوانی کی، جوان ہے، وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، اور گناہ کی طرف بلانے والی وہ عورت ہے، گناہ کی طرف بلانے والی عورت ہے، صاحب منصب ہے، عزیز مصر کی بیوی ہے زلیخا، گناہ کی طرف بلانے والی۔ دوسری مجبوری ہے، عورت بلا رہی ہے۔ تیسری مجبوری وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، دروازے سارے بند کر دیے، سارے دروازے بند کر دیے۔ وَقَالَتْ حَيْتَ لَكَ، اور ماحول بنا کے اب گناہ کی طرف بلا بھی رہی ہے، میری طرف آ۔ 4 مجبوری۔ اور روایات میں آتا ہے جب وہ یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف بلا رہی تھی،
جلدی جلدی گئی اور بت کو نیچے لگا کے اوپر کپڑا ڈال دیا، اوپر پردہ ڈال دیا۔ کیوں جی؟ اس وجہ سے کہ یہ ہمارا معبود ہے، ہمارا خدا ہے، اور تمہیں میں گناہ کی طرف بلا رہی ہوں، اس کے سامنے مجھے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تو اس باطل ناجائز جھوٹے خدا پر اعتبار کر رہی ہے، اس سے ڈر رہی ہے، تو میں سچے خدا سے کیوں نہ ڈروں؟ قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ان ربی احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون۔ میرے رب نے مجھے ٹھکانہ دیا اور وہ ظالموں کو کبھی کامیابی عطا کرنے والا نہیں۔ کہ رب ذوالجلال سے بے حیا کیوں نہ کر، سچے رب سے حیا کیوں نہ کر؟ تو کوئی منصب عہدے والی عورت گناہ کی طرف بلائے نہ، تمہارے ذہن میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ دنیا کے لوگ مجھے نہیں دیکھ رہے، رب ذوالجلال تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی نظر تو ہے نا جب گناہ کرنے لگے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اس لیے تو اللہ کریم نے فرمایا وَأَمَّا وہ لوگ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں کہ رب کے سامنے ہم پیش ہوں گے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور خواہشات کی تابعداری کرنے میں اللہ سے قوم کھانے والے ہیں، اپنے خواہشات کی تابعداری نہیں کرنے والے ہیں، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ کے ہاں جنت ان کا مقام ہے، اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کی گئی۔ تو وہ لوگ، عورت جو منصب والی ہو، عہدے والی ہو، صاحب جمال ہو، وہ عورت اگر گناہ کی طرف بلانے والی ہے، اس وقت کہے آدمی انی خاف اللہ، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، گناہ کے قریب نہ آئے۔ قیامت والے دن ایسا خوش نصیب انسان اللہ کے عرش کے سائے کے اندر ہو جس وقت کوئی سایہ نہیں ملے۔ اور چوتھا خوش نصیب آدمی وہ ہوگا کہ جسے اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ فرمایا رجل قلبہ معلق فی المساجد، وہ شخص ہوگا جس کا قلب اور دل اللہ کے گھر مسجدوں کے اندر لگنے والا ہو، جس کا دل مسجد میں نہ لگتا ہو۔ آپ اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھیں، مسجد میں آ کر آپ کی کیا کیفیات ہے۔ جس طرح نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن آدمی کا دل مسجد میں ایسے لگتا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر خوش رہتی، اور منافق آدمی کا دل مسجد میں ایسے ہے کالطیر فی القفل، جیسے پنجرے کے اندر پرندہ ہوتا ہے، کہیں سے راستہ ملے اور نکل کے بھاگے۔ منافق آدمی کی کیفیت ہوتی ہے۔ ہمارا ایمان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا کہ مسجد کے اندر منافق کا دل نہیں لگتا۔ کیا کیفیات ہے، ہر آدھ بندہ اپنے دل میں ٹٹول کر دے، ورنہ نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
وَإِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا، اے میری امت والوں، اللہ فرماتے ہیں، وہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا، میرے جنت کے باغوں کے قریب سے گزرو تو کھا پی لیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی، ہمیں سمجھ نہیں آئی نا، یہ جنت کے باغ ہے کون سے؟ ہمیں کیسا پتا چلے گا؟ ہم چل رہے ہیں، جا رہے ہیں، یہ جنت کے باغ نظر آئے، کون سا ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ تو نبی مہربان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہوا مسجد، وہ ہے مسجد، اللہ کا گھر، یہ ہے جنت کے باغ ہے، جو ان کے قریب سے گزرے تو کھا پی لیا کرو۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا یہ تو سمجھ آ گئی جنت کے باغ ہے، یہ مسجد ہے، اے اللہ کے نبی یہ بتلائیے نا کھانے پینے سے کیا مراد ہے؟ تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں پہ کھانے پینے سے مراد، وہاں پہ اللہ کا ذکر و اذکار ہے، اللہ کی عبادت ہے۔ یہ جو عبادت کرتے ہو نا، یہ گویا یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، یہ ذکر و اذکار ہے، یہ گویا آپ کھا پی رہے ہیں روحانی طور پر۔ ایک حدیث نظر میں آئی، علماء نے بھی لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے جنت کے اندر اتنا عالی شان درخت لگ جاتا ہے کہ 500 سال تک عربی گھوڑا اس کے سائے میں بھاگے تو اس کا سایہ کبھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ اندازہ لگاؤ، وہ درخت کسی پھل کا ہی ہوگا، پھلدار درخت، وہ اللہ کے گھر میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ رائگاہ نہیں، اللہ کے ہاں یہ ذکر و اذکار، قرآن کی تلاوتیں، اللہ سے گڑ گڑانا، اللہ سے تعلق رائگاہ نہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضا، جس نے وضو کیا، کامل وضو کیا، وضو بھی ہمارا مکمل نہیں، آپ دیکھیں وضو کرتے ہوئے بعض لوگ کتنی اس میں غلطیاں کرتے ہیں۔ کبھی ہم علماء کے پاس نہیں بیٹھے کہ یار ہمارا وضو دیکھیں، ہماری نماز سنیں، نماز کا طریقہ دیکھیں، بس پڑھی جا رہے ہیں، عادتاً ہم آ کر پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضا وجاء الى المسجد فهو زائر الله عز وجل، جو آدمی اچھی طرح وضو کرتا ہے اور اللہ کے گھر کی طرف جاتا ہے، اللہ کے گھر کی طرف، تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فهو زائر اللہ عز وجل، وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، جب تک مسجد کے اندر ہوتا ہے اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اللہ کی رحمت فضل اس پہ برستی رہتی ہے۔ اور اللہ کریم نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمَ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو لوگوں کو اللہ کے گھر سے روکتا؟ اللہ کس چیز سے روکتا ہے؟ فرمایا أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، کہ اس میں اللہ کا نام نہ لیا جائے، یا علماء نے لکھا ہے أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، کہ اس میں اللہ کا قرآن نہ بیان کیا جائے، اللہ کے قرآن کی تعلیم نہ ہو، کس سے کہانیاں ہوں، اللہ کا قرآن نہ بیان کیا جائے۔ آج مساجد دیکھیں ہم نے کتنی مسجدیں ہیں لیکن اللہ کے گھر کے اندر درس قرآن نہیں ہوتا، اللہ کا ذکر یعنی قرآن ہے، نحن
فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ذکر سے مراد قرآن ہے. وسعی خرابها، اور کوشش کرتا ہے اس مشروں کے اندر فساد کرنے کی. اس سے بڑا ظالم کون ہے مشروں کے اندر فساد کرنا؟ تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسم ولا يبقى من القرآن الا رسم مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى. فرمایا ایسا وقت میری امت پہ آنے والا ہے کہ نام کے مسلمان رہ جائیں گے، قرآن رسم و رواجوں کے لیے رہ جائے گا، قرآن رسم و رواجوں کے لیے رہ جائے گا. مساجدهم عامرة، بڑی خوبصورت مسجدیں نظر آئے گی، لیکن وہی خراب من الہدی، ہدایت کا کوئی زمان نہیں ہوگا، جھگڑے ہوں گے، فساد ہوں گے. یہ قیامت کی نشانیاں ہیں. تو خوش نصیب لوگ ہیں جو وضو کر کے اللہ کے گھروں کی طرف آتے ہیں، جن کا دل اللہ کے گھر میں اٹکنے والا ہے، اللہ کے گھر میں لگنے والا ہے. یہ آدمی کل اللہ کے عرش کے سائے کے اندر ہوگا. اور پانچواں آدمی وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، وہ آدمی، وہ نوجوان یا بزرگ، وہ شخص، دو شخص آپس میں محبت کرنے والے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کا احترام کرنے والے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. اجتمع علیہ وتفرق علیہ، ملتے ہیں تب بھی اللہ کی رضا ہے، جدا ہوتے ہیں تب بھی اللہ کی رضا ہوتی ہے. یہ شخص جو ہے، دو آدمی جو اللہ کی خاطر محبت کرنے والے ہیں ایک دوسرے سے، کل اللہ کے ہاں قیامت والے دن عرش کے سائے کے اندر ہوں گے. اللہ ہمیں آپس میں محبت، پیار اللہ کی رضا کی خاطر نصیب فرمائے. یہ محبت رائگاں نہیں ہے، جو اللہ کی رضا کی خاطر محبت کی جائے. ایک دوسرے کی تیمارداریاں کرو، خیر خواہیاں کرو، ایک دوسرے محبت کرو. اس کا صحیح طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشو السلام عرفت ومن لم تعرف، سلام کو رائج کیا کرو، ایک دوسرے پر سلامتی بھیجو. سلامتی السلام علیکم، دوسرا کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جواباً کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ایک دوسرے سے محبت اللہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد